السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی غامدی صاحب کا ایک ویڈیو آیا تھا کہ سیاست معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مچ بیٹر ہے سیاست علی کے، اور وہ بولتے ہیں کہ افضلیت پہ جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی مقام ہے ہی نہیں ہے مولا علی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک سیاست کی جو بات ہے وہاں پر جو ہے آپ مولا علی جو ہے وہ معاویہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہے مولا علی جو ہے معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے سامنے مطلب ان کا کوئی یہ مقام نہیں ہے۔ اب میں غامدی صاحب کے اکثر و بیشتر باتوں سے متفق ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس بات سے بھی متفق ہوں کہ اصل اہل بیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن، ٹھیک ہے، تو اس پر بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ دونوں چیز کا ہم لوگ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ جب کوئی ایک ایشو آ رہا ہے کہ علی اور معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے بیچ میں، تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور ہمیں یہ چیز اسلامکلی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ لوگ اسلامک پرسنالٹی ہے، ہم لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ کیا گیا ہے اور پولیٹکس یہ کہتی ہے؟ ہم لوگ یہ تفرقہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جب قرآن یہ بات کہہ دی ہے امر شورا بینہم، تو بھائی کوئی بھی اس کو وائلیٹ کرے گا تو وہ پولیٹیکل ڈیسیجن اس کا قرآن کے حساب سے نہیں ہے۔ اب یہ حد سے زیادہ معاویہ تعالیٰ عنہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا مجھے نہیں لگتا ہے یہ کوئی سمجھداری کا کام ہے، اور خاص کر تب جب آپ جو ہے جمہوریت کی کتنی سارے باتیں وہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کس منہ سے جو ہے آج کے حکمران کو بول رہے ہو کہ ہمیں جمہوری نظام بنانا چاہیے، جبکہ جو پہلا بندہ جنہوں نے جمہوریت کو، کیونکہ وہ تو غامدی صاحب بھی مانگتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی جو حکومت تھی وہ جمہوری حکومت تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں جو ہے اس طرح کا تفرق اس چیز میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے حساب سے تو مولا علی صحیح ہے، لیکن پولیٹکس کے حساب سے ارے کیوں یہ تفرق کرنا چاہیے بھائی؟ یہاں پر کیا نیٹ ورک ہم لوگ یہ کرنے آئے ہیں کیا؟ ڈیسائیڈ ہے کہ نیٹ ورک کس کا زیادہ تھا، مولا علی کا زیادہ تھا اور یا معاویہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ تھا؟ اور میں یہ چیز جو ہے کوئی مطلب جذباتی پہلو سے نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو جو ہے علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے عقیدت ہے اس لیے جو ہے آپ یہ چیز کہہ رہے ہو، نہیں، میں بالکل جو ہے سائنٹیفک اپروچ کر کے اور بالکل ریشنل اپروچ کر کے، اور جس کو بولتے ہیں نا اسٹیبلش ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں اگر مسلمانوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے خلافت کو ملوکیت میں بدلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اتنا 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 مطلب کیا ڈسکشن کرنی ہے، بہت سمپل میٹر ہے۔ ہاں، ہم یہ جس طرح سے رافضی جو ہے گالی گلوچ کرتے اس طرح سے ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ کو بولنا چاہیے کہ فلاں کے بندے کی جو ہے یہ جو ہے مطلب کمزوری تھی۔ اور میں دیکھ رہا تھا مفتی فضل حمدرد صاحب جو ہے وہ غامدی صاحب کو ناسبی بنانے پہ تلے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ جو تفرق ہے ہم لوگ پیدا کر لیا ہے کہ کوئی بھی اگر تمہارے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتا ہے تو وہ یا تو ناسبی ہے یا تو رافضی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو میں غلط بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس میں رافضی اور ناسبی ہونے کی کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر غامدی صاحب ناسبی ہوتے تو وہ یہ نہیں بولتے کہ ابو بکر پہ بھی تنقید ہونی چاہیے۔ اسی کلپ میں یہ چیز وہ بولتے ہیں کہ دیکھیے کتنے سارے لوگ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے اوپر، کم سے کم کروڑوں مسلمان ہیں جو ابو بکر کی خلافت کے اوپر متفق نہیں ہیں، تو آپ ان کو کیا بولیے گا؟ آپ ان سے کیا حق چھین لیجیے گا؟ آپ بالکل حق چھین نہیں لیے۔ تو جو کروڑوں لوگ جو ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پہ متفق نہیں ہیں، اگر وہ رافضی نہیں ہے تو غامدی صاحب بھی ناسبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو غلط ہو سکتا ہے، میں خود ان کے پوائنٹ آف ویو سے غلط بول رہا ہوں، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان میں جو ہے
ناسبیت اگر پائی جائے، مجھے تو یہ چیز نہیں لگتا وہ غلط ہو سکتے ہیں اس مسئلے پہ، مجھے وہ 100% غلط لگتا ہے کہ کون سے حساب سے آپ یہ بول رہے ہو کہ ان کا سیاسی، ایون ہم تو بولیں گے کہ سیاسی پہلو بھی جو ہے، مطلب سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے امپائر کا ایکسپینشن کون زیادہ کر رہا ہے، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو پھر برٹش امپائر جو کولونائز سب کو کیا تھا، وہ تو بہت صحیح کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یا سیاست آپ اس چیز کو کہتے ہو کہ امر و شورا بینہ، جو ڈیموکریسی آج ویسٹ پروڈیوس کر کے ہم لوگ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ سیم چیز جو ہے ہم لوگ اس زمانے میں پروڈیوس کر دیتے، اور آج ہم لوگ تو یہی چیز ہے نا، یہی چیز تو ایک طرح سے ہسٹری ہمیں دکھا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم نے نہیں کیا، ان لوگوں نے کر دیا، اور ہم ہی لوگ سے سیکھ کے انہوں نے کیا۔ پہلے ان لوگ کے یہاں بھی ڈارک ایجز تھی، لیکن وہ لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ ڈیموکریسی ہی حل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ کے تو اتنا بہترین چل رہا تھا 30 سال، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہے خلفائے راشدین نے، مطلب ہسٹری آف اسلام میں 1400 سال میں صرف 30 سال خلفائے راشدین کا ہے، اور اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا ہے 2 سال، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیموکریسی 1400 سال کی ہسٹری میں کتنی رہی ہے ہم لوگ کے یہاں؟ 30 سال، جس کو ہم لوگ اسلامک حکومت خاص طور پہ کہہ سکتے ہیں، وہ 30 سال تھی، ٹھیک ہے۔ باقی جتنا بھی باقی جو بچے ہیں سب ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ، اور ڈکٹیٹرشپ میں پھر فریڈم آف اسپیچ کو کرب کیا جائے گا، فریڈم آف اسپیچ کو کرب کیا جائے گا تو پھر مطلب کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج جو تقلیدی ذہن ہم لوگ کے اندر آ چکی ہے، وہ کیوں آ چکی ہے؟ کیونکہ 1200 سال سے 1250، انفیکٹ ہم تو یہ بولیں گے 1300 سال سے جو ہے ہم لوگ کے یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ہم لوگ کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سب کے یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جو تھوڑی بہت ادھر ادھر ڈیموکریسی ملتی ہے تو ملتی ہے، لیکن اوور آل آپ دیکھیے پورا ڈکٹیٹرشپ کا، کہ دوسرے کو جو ہے، اور آج بھی یہ ذہنیت ہم لوگ کے اندر موجود ہے کہ ہم لوگ جو ہے ویسے دوسرے ملک میں جائیں گے تو فریڈم آف ریلیجن کی آزادی ہے، لیکن خود کے ملک میں جو ہے، مسلم ملک میں، کوئی فریڈم آف ریلیجن ہے نہیں۔ تو یہ ہپوکریسی تو ہم لوگ کے اندر بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ غامدی صاحب کا جو پوزیشن ہے وہ کوئی صحیح پوزیشن ہے۔